دعوت دوں گا ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں. میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ سندھی فکشن پر بات کرنا چاہیں گے. کرن سنگھ صاحب پروفیسر ہیں اور اردو سے جن سندھی ادیبوں کا بہت گہرا تعلق ہے ان میں یہ شامل ہے، اور یہ ایک مثال ہے کرن سنگھ صاحب کے کیسے دو زبانوں کے ادیب آپس میں جڑ کے رہنا چاہیے. اور یہ اتنے قریب ہیں اردو کے کہ ہم انہیں اردو کا سمجھتے ہیں، سندھی والے شاید انہیں سندھی کا سمجھتے ہیں. کرن سنگھ صاحب. جی، میں شعر تو وہ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن جو منور نے پڑھ لیا. لیکن میں شاہ سائیں کے ایک دوسرے بیت سے بات شروع کرنا چاہوں گا. ہلو ہلو کوریے نازک جنی جو نی گنڈھین سارو ڈی چھنن مور نہ سکھو. اور یہ محفل بھی گنڈھن جی اور جوڑنے کی محفل ہے کہ اسلام آباد سے یہاں اور اب شاید دوسری ہیں، تو یوں ساروں کو ایک جوڑنے کی جستجو ہے. مجلس صدارت کے معتبر اراکین مدد علی صاحب، اخلاق صاحب، انور سرائے، منور سراج صاحب، رفاقت اور ہماری سینئر عذرا عباس صاحبہ، کاشف صاحب اور اقبال صاحب. یہاں میرے سامنے بھی ہمارے اساتذہ ہی بیٹھے ہیں، سیر صاحب، عقیل صاحب، اکیڈمی کی صدر نجیبہ صاحبہ، بہت متحرک اور بہت معروف ادیبہ، ڈاکٹر جعفر صاحب جن سے ہم سیکھتے رہتے ہیں، ناظر صاحب، اور بھی بہت سارے بیٹھے ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں. بہرحال میں نے ہمارے یہاں سندھ کے ادیبوں اور ان کو ایک شکایت یہ وہ رہی تھی کہ ہمارے اردو ادب میں وہ چیز نظر نہیں آتی یا وہ اس وقت ساتھ نہیں دیتا ہے جب سندھ کے مشکل حالات ہوتے ہیں. مثلاً کل ذکر ہوا تھا 1 یونٹ کا کہ جب سندھ کی شناخت جو ہے وہ گم کر دی گئی تھی، تو اس وقت کا سندھی ادب اور اردو ادب کو ہم سامنے رکھیں تو جو بات ہمیں سندھی ادب میں نظر آتی ہے، جو کرب ہمیں سندھی ادب میں نظر آتا ہے، وہ ہمیں اردو ادب میں نظر نہیں آتا. تو یہ کچھ فاصلوں کی بات ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد اگر ہم تھوڑا اور آگے جا کر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس فاصلے کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہاں جب کچھ بیان کروں گا تو وہاں ہمیں کچھ نظر آئے گا کہ ہمارے اردو ادیبوں نے جو ہے وہ سندھ کی تہذیب اور ثقافت کو اپنایا اور ان کو اپنے فکشن کا حصہ بھی بنایا. سندھ زمانہ قدیم سے تہذیب یافتہ رہا ہے. قیام پاکستان کے بعد یہ اعزاز سندھ کے حصے میں آیا کہ اس نو آموز ملک کے صدر مقام کے لیے اس خطے کے سماجی، ثقافتی اور اقتصادی طور پر مستحکم شہر کراچی کو منتخب کیا گیا. نہ صرف روشنیوں کا شہر تھا بلکہ گوہر عرب بھی کہلاتا تھا، اور اپنے پس منظر میں موڑ و میر بحر جیسی لوک کہانی کی تہذیب بھی اور اس کا پس منظر رکھتا تھا جو جد و جہد اور جستجو کی علامت ہے. خطہ سندھ کی زرخیزی، خوشحالی اور دریا دلی مشہور عالم ہے. اور یہ اس کی دریا دلی جو ہے دریائے سندھ کی مرہون منت ہے. یہ دریا اپنے ابتدائی سفر میں دریاؤں کا باپ کہلاتا ہے، یعنی اباسین. اس بات کی شفقت سے اس کے کنارے آباد اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں آباد کھیت کھلیان سرسبز اور شاداب ہیں. اور نہ صرف کھیت و کھلیان سرسبز و شاداب ہیں بلکہ یہاں پر کئی کہانیوں کو بھی جنم دیا ہے. یہی وسعت اس خطے کی ہے اور یہاں کے باسیوں کی بھی ہے.
اور یہی ان کے باسیوں کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے دریا دلی کا مظاہرہ کیا۔ عظیم عوامی شاعر شاہ بھٹائی نے کہا تھا، سائیں متھے کریں سنسکار، دوست میٹھا دلدار، عالم سب آباد کریں۔ عالم کی آباد کاری کے تمنائی اس خطے نے قیام پاکستان کے بعد اپنے دامن کو مزید وسعت دی اور نئی آرزوؤں اور امنگوں کے ساتھ آنے والوں کو کشادہ دلی سے اپنے اندر سمویا۔ آنے والے اپنے ساتھ اپنے دکھ سکھ بھی لائے تھے۔ یہاں پہنچ کر انہیں جب کچھ سکھ کا سانس نصیب ہوا تو انہوں نے اپنے دکھ کی کہانیاں بیان کرنا شروع کی۔ یوں یہاں پر اردو فکشن کے اقوے ٹوٹے اور اردو فکشن کے نمو پانے لگا۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں تخلیق پانے والے ابتدائی فکشن تو فسادات کے عالم میں لیے ہوئے ہے اور اپنے اندر ہجرت کا کرب سمیٹے ہوئے ہے۔ فسادات کے زخم مندمل ہوئے تو چھوڑے ہوئے آشیانوں کی الفت نے آ گھیرا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ ماضی پرستی یا ناسٹریلیا کا علاق کب تک؟ اب نئے آشیانوں کے نئے تقاضے ہیں، نئی مٹی سے چاہت ہونی چاہیے، نئے زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی کرتا ہے، جو 1958 میں شائع ہوا۔ شوکت صاحب ترقی پسند سوچ کے حامل تھے۔ شوکت صدیقی ترقی پسند فکر کے حامل فکشن نگار تھے، معاشرتی اور سماجی مسائل کا ادراک رکھتے تھے، گہرا مشاہدہ تھا، جانکاری کی جستجو تھی اور بیان کا ملکہ تھا۔ اپنے سماج کی پرتیں واہ کرتے تھے۔ اس ناول میں جہاں ایک طرف کراچی کی غربت زدہ بستیوں میں پنپنے والے جرائم کی عکاسی ہے تو دوسری طرف دیہی ماحول کے وڈیروں اور جاگیرداروں کے استحصالی رویوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ زمین اور جائیداد ہتھیانے کے لیے کیا کیا ہتھ گنڈے استعمال ہوتے ہیں، اس سلسلے میں سندھ کی کچھ کبھی رسم و رواج کا بھی اس ناول میں ذکر کیا گیا ہے۔ شوکت صدیقی کے ناول جانگلوس نے بھی بہت شہرت پائی اور ان کے افسانوں کے مجموعے نے بھی خاصی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے کچھ ناولٹ بھی لکھے اور ان کے افسانوں کے مجموعے بھی آئے، جیسے 4 مجموعے کے افسانے آئے: تیسرا آدمی، اندھیرا اجالا، راتوں کا شہر اور کیمیا گھر۔ راتوں کا شہر جو ہے وہ کراچی کی سماجیات کو لیے ہوئے ہیں کہ کس طرح یہاں پر کراچی کے جو غربت زدہ یا نچلی متوسط طبقے یا نچلے متوسط طبقے کے لوگ جو ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں اور فٹ پاتھوں پہ رہتے ہیں اور اپنی روٹی روزگار کا بندوبست کرتے ہیں، اور اس طرح یہ پوری ایک وہاں کی معاشرت کی جو ہے انہوں نے عکاسی کی ہے۔ اسی زمانے میں ایک اور ناول ہمارے قرۃ حیدر کا آگ کا دریا آیا تھا، جو بر صغیر کی تاریخ کا وسیع پس منظر لیے ہوئے تھا، لیکن اس کا اختتام جو ہے جیسا اقبال خورشید نے بتایا بھی تھا کہ اس کراچی میں ہوتا ہے، اور یہاں آ کر یہاں انہوں نے کچھ کراچی کے اس وقت کے حالات کا تقاضا کیا ہے کہ کس طرح اس وقت کی بستیاں جو ہے یا وہ معاشرت جو ہے وہ بنتی بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ البتہ ان کے بعد ان کا جو ناولٹ ہے سیتا ہرن، وہ پورا سندھ کا پس منظر لیے ہوئے ہے اور اس میں سندھ کا جیتا جاگتا ہمیں معاشرہ نظر آتا ہے۔ سندھ کے کھیت کھلیان، رواداری، یہ ساری اس ناول کا حصہ ہیں۔ سیتا میر چندانی اس کا مرکزی کردار ہے۔ سیتا میر چندانی کراچی آتی ہے اور کراچی کے بعد جب وہ واپس جاتی ہے تو وہاں سے وہ خیرپور اور سندھ کے دوسرے علاقوں سے ہوتی ہوئی جاتی ہے۔ یہاں پر سیتا میر چندانی کے گھر کا نقشہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے، جو رام باغ میں تھا، اور اب وہ رام باغ تو غائب ہو گیا ہے، آرام باغ ہے، وہاں کا انہوں نے یہ نقشہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور منظر کشی کے ساتھ بیان کیا ہے۔
اور اس وقت رام باغ میں کس قسم کے میلے ہوتے تھے اور کیا ان کی ثقافت تھی وہ بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ سیتا میر چندانی جب وہاں سے جاتی ہے اور خیرپور پہنچتی ہے اللہ بخش کے یہاں، تو اللہ بخش کے یہاں وہ رواداری کے جو مناظر ہیں کہ کس طرح اس کی اپنی بیٹیوں کی طرح وہ آؤ بھگت کرتے ہیں، اور جب وہ الوداع کرتے ہیں تو کس طرح نمناک آنکھوں کے ساتھ انہیں الوداع کیا جاتا ہے، اور اپنے جو تعلقات والے لوگ تھے یا جو ان کے بزرگوں کو تھے کس طرح وہ یاد کرتے ہیں۔ یہ بڑی ایک دل ہلانے والی حقیقت کی عکاسی اس میں نظر آتی ہے۔ اچھا، سیتا میر چندانی کے توسط سے انہوں نے سندھ کی مشہور تیرتھ زیارت گاہ سادھو بیلا کی بھی نقش گری کی ہے کہ جانے والوں کے تاثرات، پھر آپ سب جانتے ہیں کہ سادھو بیلا ہندوؤں کے لیے ایک سندھ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے سوانحی ناول کار جہاں دراز میں بھی صوفیہ سندھ کا ذکر کیا ہے، جیسے شاہ بٹائی کا اور سچل سرمست کا، اور ان کی شاعری کا اور ان کے فلسفے کا۔ مشتاق احمد یوسفی منفرد مزاح نگار تھے، صاحب اسلوب نثر نگار تھے۔ ان کا کام زیادہ تر مزاح اور اس کے حوالے سے ہیں، لیکن ان کی جو سرگزشت ہے جس کا نام سرگزشت ہے، اور وہ اپنی ان کی کم اور ان کے سماج کی سرگزشت زیادہ ہے، اور انہیں یہ جب وہ بیان کرتے ہیں تو فکشن کے قریب لے آتی ہے۔ کراچی کے موسم ہوں یا بہار کالونی کی بکتا، پیر کالونی کی یادیں ہوں یا کچھ بستیوں کی دردناکی، اس کی نقش گری دل گرفتہ کرتی ہے۔ زرگزشت کا فاروقی نہ صرف سیون کی پیر سے عقیدت رکھتا ہے بلکہ شاہ بٹائی کے کلام کو پڑھنے کے لیے سندھی زبان بھی سیکھتا ہے، اور وہ علن کی گائیکی پر سر دھنتا ہے۔ وہ اجرے کو اٹھتا ہے اور خود کو سندھ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ وہ سندھ کی تہذیب اور ثقافت سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ خالد اختر کا نام ابھی لیا گیا اور ان کی تصنیفات کا ذکر کیا۔ خالد اختر نے ویسے تو تھر کا سفر نامہ جو لکھا تھا، جس کا اقبال نے ذکر کیا، وہ بہت اچھا سفر نامہ ہے، لیکن ان کا ایک ناول ہے چاکی واڑہ میں وصال۔ چاکی واڑہ لیاری کا ایک حصہ ہے، کراچی کا سے پیوستہ ایک حصہ ہے، کراچی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی ایک الگ شناخت بھی رکھتا ہے۔ یہ ناول یہاں کی پسماندگی مخلوق الحالی کی داستان سرائی ہے، اور اس کے فنتاسی کردار مزاح کے رنگ میں یہاں کی تہذیب و ثقافت کے نقش ابھارتے ہیں۔ ان کا ذکر بھی کر دیا جائے تو ٹھیک ہے۔ پھر ان کے جو ہے اس ناول میں پوری ہمیں لیاری اور وہ جو بلوچ ثقافت جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ امر جلیل صاحب نامور سندھی رائٹر ہیں، ان کے کالم وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں، انگریزی میں بھی لکھتے ہیں، وہ سندھی کے معتبر ہیں، کئی ان کی کتابیں آئی ہیں اور ان کا ناول بھی ہے نیٹ گونگے گل آیو۔ لیکن ایک زمانے میں انہوں نے اردو فکشن بھی لکھا تھا جو سیپ اور شاید کچھ اور رسائل میں شائع ہوئے تھے۔ اب وہاں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ چیزیں ان کی تراجم تھیں یا تبازات، لیکن چونکہ وہاں انہوں نے ترجمہ نہیں لکھا تو گمان غالب یہی ہے کہ وہ ان کی تبازات چیزیں تھیں جو سیپ اور اس میں چھپی تھیں، اور اس میں بھی ظاہر ہے وہ خود اس چونکہ سندھی اور اردو دونوں سے واقف ہیں، تو وہاں ہمیں سندھ کے حالات اور واقعات اور سندھ کے متعلق جو ہے وہ زیادہ چیزیں وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ عمرہ طارق ترقی پسند افسانہ نگار تھے۔ ان کے افسانوں کے 3 مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا مجموعہ بدن کا طواف، دوسرا خشکی کے جزیرے، اور تیسرا تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے۔ ان کے افسانے کراچی کے نامساعد حالات کا احاطہ کرتے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کو درپیش مسائل کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، جیسا کہ کوٹا سسٹم وغیرہ۔ وہ اپنے افسانوں میں شہری تہذیب و ثقافت کے رنگ بھرتے ہیں۔
انہوں نے معطوف کے نام سے ایک ناول بھی لکھا تھا، اور نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ زیر عطاب لوگوں کی بکتا ہے، اور یہ اس وقت کا ہے جب ماشاء اللہ کے معاملات تھے یا ماشاء اللہ کی آمریت تھا۔ بہرحال وہ شہری تہذیب کی زیادہ عکاسی کرتے ہیں۔ سلطان جمیل نسیم کے 4 مجموعے شائع ہوئے: کھویا ہوا آدمی، سایہ سایہ دھوپ، ایک شام کا قصہ، میں آئینہ ہوں۔ ان کے افسانوں کا زیادہ تر شہری زندگی ہے، وہ کراچی کی بھی ہے اور اس کے ساتھ حیدرآباد کی بھی۔ شہری مسائل کو زیادہ بیان کرتے ہیں، اور جو پیشے کے حساب سے جو ملازمین ہیں ان کے جو مسائل ہیں یا ان کی جو ان کو وہ جو ہے ان کی ثقافت کو زیادہ بیان کرتے ہیں۔ حقیقت نگاری کا روپ لیے ہوئے ہیں، وہ اتصالی نظام کی پرتیں کھولتے ہیں اور زندگی کے رموز کو بیان کرتے ہیں۔ فہمیدہ ریاض کا بھی ذکر ہوا تھا۔ فہمیدہ ریاض کی شہرت تو شاعرہ کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے ناولیٹ بھی لکھے، اور ان ناولیٹ میں ایک بہت اچھا ناولیٹ جو ہے وہ کراچی کے نام سے لکھا، اور جس میں سندھ کی تہذیب، ثقافت اور سندھ کے اس وقت کے حالات اور سندھ کی سیاسی اتار چڑھاؤ اور یہ سارا ذکر جو ہے اس میں آیا تھا۔ ان کا اسلوب بھی جو ہے وہ بڑا جرأت آموز اور بے باک تھا، اور سیاسی اور سماجی معاملات کو بڑی دبنگ انداز سے بیان کرتی تھیں، اور تضادات کو سندھ کے جو سیاسی تضادات تھے ان کو بھی اس ناول میں ابھارا گیا ہے۔ فہمیدہ ریاض کا ناولیٹ آج کے شمارے میں شائع ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ کتابی صورت میں بھی شامل ہوا۔ فہمیدہ ریاض نے پھر کچھ افسانے بھی لکھے تھے جو یہاں کی خواتین کی مسائل کے متعلق، نسائی معاملات بھی اس میں تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلوچ تہذیب اور سندھی تہذیب اور اس کی جو ہیں یا خواتین کی جو نوکری پیشہ خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ کس قسم کے رویے انہیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہاں پر انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کیا تھا۔ ان کے فکشن میں سندھ کے تاریخی کردار بھی ملتے ہیں، جیسے ہوش محمد سیدھی نے وہ نعرہ لگایا تھا کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈسوں، اور اس نعرے کی پوری ایک تاریخ ہے، اور اس کے پیچھے پوری ایک مزاحمت کی بھی تاریخ ہے، جس میں وہ سندھ کی انگریزوں کے ساتھ جد و جہد اور اس میں لیتی ہیں۔ اور اب یہ جو ہے ایک استعارے کے طور پر جہاں بھی بلایا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ آج کوئی بھی تحریک چلتی کرتی ہے تو یہ نعرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈسوں۔ اور انہوں نے سندھ کی شہری تہذیب کے ساتھ ساتھ دیہی تہذیب کو بھی اجاگر کیا تھا۔ زائدہ ہنا باغی باپ کی جرت مند تخلیق کار بیٹی ہیں، کثیر الجہد قلم کار ہیں، معتبر افسانہ نگار ہیں، ناولیٹ لکھے ہیں، عوامی مسائل پر گہری نظر رکھتی ہیں، اور روایت اور جدت کے فنی امتزاج سے کہانی بنتی ہیں۔ وہ سندھ کی شہری تہذیب کی عینی شاہد ہیں، اور یہاں کے دکھ سکھ کو سمجھتی ہیں، اور انہیں فنی تقاضوں کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ وہ باشعور کہانی کار ہیں۔ زائدہ ہنا کے فکشن میں ایران سے اجڑ کر سندھ میں بسنے والے پارسی جو یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، ان میں پارسی لوگ بھی تھے اور بہائی لوگ بھی ہیں، ان کی تہذیب کی بھی عکاسی کی گئی ہے۔ زائدہ ہنا کے یہاں خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر ایک ہمارے اور افسانہ نگار عباس رضوی صاحب ہیں، ان کے یہاں شہری مسائل ہیں۔ شہری مسائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ تھر کے جو خانہ بلوچ قبیلے ہوتے ہیں ان کی ثقافت کو بھی بیان کیا ہے، جیسے جوگی ہیں جو اپنے روٹی روزگار کے لیے اپنے آشیانے چھوڑ کر شہروں کو آتے ہیں اور بین بجا کر اپنے روٹی روزگار کا بندوبست کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر ان کی خواتین بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں جو اپنے لوک گیت وغیرہ گاتی ہیں اور اسی طرح اپنے روٹی روزگار کو کا بندوبست کرتی ہیں۔
یہ تو زیادہ تر کراچی کے منظرنامہ تھا، اور اس میں ممکن ہے کہ بہت سارے نام رہ بھی گئے ہوں گے، اور اسے میری کوتاہی سمجھ کے درگزر کیجیے گا۔ لیکن ہم ایک اور آگے کی طرف چلتے ہیں، کراچی کے منظرنامے سے آگے، جیسے سکھر میں ہمارے سامنے نجم الحسن رضوی کا ایک نام آتا ہے، جو پہلے سکھر میں ہوتے تھے اور بعد میں کراچی آ کر بسے، تو ان کے یہاں پر ہمیں سکھر اور کے قرب جوار کے علاقے کی تہذیب اور ثقافت نظر آتی ہے۔ سکھر کے رہنے والے تھے، بعد میں کراچی آ گئے، ہمہ جہد قلمکار تھے، افسانوں کے 2 مجموعے دریا گر اور چشم تماشا کے نام سے شائع ہوئے۔ ایک ناول ماروی اور مرجینہ کے نام سے شائع ہوا۔ ان کے افسانوں میں دریا کے کنارے آباد شہر کی فضا عمدی آتی ہے۔ کبھی مشاہدہ تھا، متوسط طبقے کے مسائل اور ان کی کیفیات کو موضوع تھا۔ سندھ کی بود و باز کی عکاسی کرتے تھے۔ ان کے ناول کا کردار ماروی ہمیں شاہ لطیف کے ماروی کی یاد دلاتا ہے، جو جبر و استبداد کا مقابلہ کرتی ہے، اور موجودہ دور کی یہ ماروی بھی سینہ سپر ہو کر حالات کا مقابلہ کرتی ہے، ڈاکٹر بنتی ہے، اور غربت میں پلی ہوئی بعد میں مسیحائی کرتی ہے اور لوگوں کی خدمت کرتی ہے۔ نجم الحسن کے مجموعے دریا گر کی کہانیاں سکھر کے قرب جوار اور سکھر کے علاقے کے لوکیل ہے، اس میں دریائی دہشت کی کہانیاں زیادہ ہیں، یعنی سیلاب آنے کے بعد جو کچھ ان پر وہاں دریا کے کنارے رہنے والوں کے ساتھ بیتتی ہیں، ان کی کیا مسائل ہوتے ہیں، اور کس طرح ان کی زندگی کے دھارا جو ہے وہ بدلتا ہے، ان مسائل کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ دریا کے کنارے رہنے والوں یا کھیت کھلیانوں میں رہنے والوں کے لیے اپنی اولاد سے زیادہ ان کے مال مویشی عزیز ہوتے ہیں، کہ مال مویشی ان کی زندگی اور سارے خاندان کی پالنے کے سبب بنتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کی روٹی روزگار کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سیلاب جہاں دکھ لاتے ہیں وہاں خوشی کا باعث بھی بنتے ہیں، کہ پانی اترنے کے بعد زمین کو زرخیز کر دیتا ہے، اور وہاں سے انہیں کھیتی باڑی اور ان کی جو چیزیں اور ان کے روٹی روزگار اور ان کے حاصلات ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ ہاں، کراچی میں ہمارے کچھ سامنے بھی بیٹھے ہیں، مبین مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مبین مرزا صاحب مترجم اور معروف فکشن نگار ہیں، 80 کی دہائی سے افسانے لکھے ہیں، ادبی جرید مکالمہ کے مدیر ہیں، اور ان کے افسانوں کا مجموعہ خوف کے آسمان تلے کے نام سے شائع ہوا۔ یہ عصری حیثیت کے افسانے لکھتے ہیں اور سماجی رویوں اور نامساعد حالات کا فکری احساس رکھتے ہیں۔ وہ اپنے سماج کے اہم معاشرتی اور سماجی مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں۔ مبین مرزا کے فکشن میں خاص طور پر کراچی کے مسائل کی عکاسی نظر آتی ہے، اور یہ شہری تہذیب کی بنتی بگڑتی ٹوٹتی بکھرتی اقدار کی کہانیاں ہیں۔ انتظار حسین نے انہیں آج کے زمانے کا نمائندہ افسانہ نگار قرار دیا تھا۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کاشف رضا شاعر ہیں، مترجم ہیں، سفرنامہ نگار ہیں، اور سیاسی طور اور صحافی بھی ہیں۔ انہوں نے ایک ناول لکھا، 4 درویش اور کچھوا۔ یہ ناول وسیع کنوینس لیے ہوئے ہیں، جس میں کراچی کا منظرنامہ بھی ہے اور پنجاب کا بھی ہے، اور پھر بعد میں آگے چل کے سندھ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، جس میں پاکستان کے سیاسی نشیب و فراز، سماجی حالات میں انتشار کے ساتھ ساتھ سندھ کی شہری و دیہی تہذیب اور معاشرت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ناول میں سندھ کی دیہی بود و باش، زرعی پیداوار کے مناظر اور کراچی کی فلیٹوں کی زندگی کے شاخسانے، اور سندھ کے سیاسی تضادات، سیاسی رہنماؤں کی بے اعتدالیاں، اور پھر ان کے ساتھ ناانصافیاں، ظلم و جبر کے ہتھ کنڈے بیان کیے گئے ہیں۔ ناول میں مزار پرستی اور اس ثقافت کی بھی عمدہ عکاسی ہے۔
ان کے کردار جو ہیں عبداللہ شاہ غازی، بابا شاہ عالم، پیر بخاری، منگو پیر، حضرت سخی سلطان اور شاہ نورانی اور لاہور لامکاں سے عقیدت رکھتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اکبر مارکیٹ کہ مری ماتا کے مندر کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے، جو بظاہر تو رواداری کا مظہر ہے، مندر میں ایک تعزیہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی اندرونی پرت یعنی جائیداد ہتھیانے کے حربے کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ رفاقت حیات تشریف رکھتے ہیں۔ رفاقت حیات ہمارے یہاں افسانہ نگار ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، اور انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں۔ ایک ناول نیروا کی راتیں ہیں اور دوسرا ابھی کچھ اسی سال یہ آیا ہے رولاب کے نام سے۔ ان کے یہاں بھی ہمیں سندھ کا پس منظر نظر آتا ہے، اور ان کے افسانے خام خواہ کی زندگی میں بھی سندھ کا لوکیل بھی نظر آتا ہے۔ ناول میروا کی زندگی میں سندھ کے دیہی ماحول کا منظرنامہ ہے، اور سندھ کے چھوٹے سے شہر ٹھری میروا کے پس منظر میں لکھا ہوا ہے۔ میروا میروں کی بنائی ہوئی نہر ہے اور سندھ کے ماضی کے حکمرانوں کی یادگار ہے۔ ناول نگار ٹھری میروا کے قرب جوار کی منظر نگاری ہے، جو غریب نچلے متوسط طبقے کی کہانی ہے اور ان کی حسرتوں اور تضادات کی روداد ہے۔ ناول کے مرکزی کردار نذیر جب سندھ کی لوک کہانی مومل رانوں کو پڑھتا ہے تو اس کہانی میں کھو جاتا ہے، اور اس کے دل میں بھی محبت کی حسرت جاگ اٹھتی ہے، اور وہ بھی محبت کا متلاشی رہتا ہے۔ پھر وہ مارا رہتا ہے، اور اسی تلاش میں وہ سچل سرمست کے مزار پر بھی جاتا ہے اور راگ رنگ کی محفلوں میں بھی شرکت کرتا ہے۔ اور یہ جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو ہمارے سندھ کے مزارات وغیرہ ہیں، جب یہاں میلے وغیرہ لگتے ہیں تو یہاں پر ایک محفل موسیقی جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے۔ یہ ثقافت بھی ہمیں ان کے ناول میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اچھا اب ایک منظرنامہ رہ جاتا ہے، چونکہ اور بھی چیزیں جیسے حیدرآباد ہے، اگر ان کا ذکر نہ کیا تو وہ رہ جائے گا۔ منظر حسن صاحب کو میں ذکر کر دوں، اس کے بعد پھر منظر حسن صاحب جو ہیں وہ ہمارے معروف ادیب ہیں، ناول نگار ہیں، اور ان کا ناول جو ہے وہ دھنی بخش کے بیٹے جو ہیں وہ پورا سندھ کا منظرنامہ لیا ہوا ہے۔ دو کردار ہیں، ایک منجلہ بیٹا جو ہے وہ وڈیرا اور جاگیردار ہے، ایک جو چھوٹا بیٹا ہے وہ پڑھا لکھا علی بخش ہے، وہ تو باہر چلا جاتا ہے اور تہذیب یافتہ یا باہر کی ثقافت کو اس کے توسط سے وہ غیر ملکی ثقافت بیان ہوتی ہے، اور جو منجلہ بیٹا ہے اس کے توسط سے وہ جاگیردارانہ ماحول اور وہ سارا پس منظر یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ حیدرآباد کے ایک اور پھر ان کے جو افسانے ہیں ان میں ہمیں جو ہے رواداری اور اس کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کانا دیوی کا گھر ہے جو اپنے بیٹے کو بیاہ کر لاتی ہے ہندوستان سے، لیکن جب وہ وہاں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ معاشرت کیسی ہے، یہاں تو ان کے گھروں میں سارے لوگ آتے ہیں اور بیٹھ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو ان کا کہ جی ہمارے تو یہاں کسی اس کا نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو وہ نہیں۔ بہرحال تو یہ ایک رواداری کی منظر حسن صاحب کے یہاں جو ہے وہ سندھ کا پہ، اور ان کے یہاں ایک جو خاص بات نظر آتی ہے جو شاید دوسری جگہ ہم نے نہیں دیکھی، کہ ہمارے سندھ کی ایک کمیونٹی ہے کھوجا برادری، تو کھوجا برادری کی ثقافت جو ہے ہمیں ان کے ناول میں بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو حیدرآباد میں رہنے والی دوسری کمیونٹیز ہیں ان کا ذکر بھی ان کے یہاں ناول میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر ان کے بعد ایک اور نام ہمیں نظر آتا ہے جناب انوار احمد زئی کا۔ انوار احمد زئی کے کئی مجموعے شائع ہوئے، اور ان میں حیدرآباد کی شہری ثقافت اور تھک کی شہری ثقافت اور یہ ذکر ملتی ہے، اور اس طرح پھر حسرت کاسو گنجوی وہاں رہے اور قدیر قاسی رہے، تو یوں حیدرآباد کا ایک پورا جو ہے وہ
منظرنامہ تھا، اور اس زمانے میں حیدرآباد سے ایک رسالہ نکلتا تھا اختر انصاری اکبر آبادی کا، جو ہماری پذیرائی کرتا تھا، اور اس میں چیزیں جو ہے نئی قدریں جو ہے نئی قدریں اس کے توسط سے ہم نے بہت سارے چیزیں جو ہے، بلکہ انہوں نے ایک تراجم کے سلسلہ شروع کیا تھا جو بعد میں ماہ نو وغیرہ میں چلا تھا، اور اس زمانے میں خاصے تراجم ہوئے تھے، اور وہ پھر کئی کتابیں بھی ہیں، یہاں شاہد نائی بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ تراجم کے مجموعے بھی شائع کیا ہے۔ میں تھوڑا سا ذکر چونکہ ایک مرکز ہمارا ہے، میں ایک تھوڑا سا ذکر میر کو خاص کا بھی کر دوں کہ وہاں مصطفیٰ ارباب رہتے ہیں، اور وہاں کی ایک مصنفہ شہناز شورو بھی ہیں، اور ان کے افسانوں میں اور بھی لوگ ہیں، ان کے افسانوں میں بھی ہمیں سندھ کی تہذیب اور سندھ کی ثقافت اور سندھ کے مسائل، سندھ کے سیاسی تضادات وغیرہ یہ نظر آتے ہیں۔ بہرحال میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور اگر کچھ کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو ہم بعد میں پورا کریں۔ بہت شکریہ۔